اپنا نوٹس جو ہے وہ واپس لیتے ہیں. لیکن پھر تحریری فیصلہ نہیں آ رہا تھا تو ہمیں شک ہونا شروع ہو گیا کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بلہ ہے وہ پی ٹی آئی کو نہ دیا جائے اس الیکشن کے لیے. اور وہ جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریری فیصلہ کر دیا. اس فیصلے میں اپنا جو زبانی اناؤنس فیصلہ تھا اس کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ آپ کا الیکشن ہم نہیں مانتے, آپ 20 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں. ہماری نظر میں یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. اس وقت ہمارے پاس دو راستے تھے, یا تو ہم اس کو چیلنج کریں, عدالت عظمیٰ جائیں اور اس فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی الیکشن کمیشن فیصلے کو فارغ کرائیں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیسا بھی فیصلہ ہے, چونکہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا لیں. جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں راستے اپنائیں گے, اپیل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے بھی کرائیں گے. میری کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ جو لیڈرشپ کی تجویز تھی وہ اس کے اوپر مشاورت کی ان کے ساتھ, اور فائنلی انہوں نے یہ پروو کر دیا. انہوں نے کہا کہ فوراً انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کرائیں قانون کے مطابق, اپنے آئین کے مطابق, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں. تو یہ تو پہلا فیصلہ ہو گیا. کل میں نے پھر شام کو جب میٹنگ کی لیڈرشپ سے تو آج فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم ہفتے کے دن اسی ہفتے سیٹرڈے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں. دوسرا معاملہ ایک بڑا اہم گردش کر رہا تھا, مختلف فورمز پہ اس پہ تبصرے ہو رہے تھے, اور وہ یہ تھے کہ کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن, یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے, اس میں کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں. جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جیل میں تو انہوں نے کہا تھا جو میری قانونی ٹیم ہے آپ مجھے 2 مشورے دیجئے. پہلے یہ کہ کیا میں یہ الیکشن قانونی طور پہ لڑ سکتا ہوں کہ نہیں, اور دوسرا کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو کیا خطرات نظر آتے ہیں آپ کو, کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کالعدم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. اس میٹنگ کے بعد قانونی ٹیم بیٹھی اور ہم نے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب ڈھونڈا. ہمارے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے, ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے, اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اس توشہ خانہ کی کیس میں ان کو سزا ایک لوور کورٹ نے سنائی گئی. ہمارے مطابق وہ سزا بھی بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی جو ڈیفنس ہے, اپنی جو شہادت ہے وہ آپ پیش کر سکیں. تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو, آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں, تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بالکل ہی غیر قانونی اور کالعدم کیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ ویسے بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. آپ نے اگر چوری کی ہے, آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, آپ نے کرپشن کی ہے, پھر تو آپ
نااہل ہو سکتے ہیں، لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو، اس قسم کے معاملے پہ آپ ویسے بھی نااہل نہیں ہو سکتے۔ تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیئر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ تھا، دوسرا سوال یہ تھا، میں دوبارہ دہراتا ہوں، کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کہ وہ نااہل نہیں ہیں، وہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں، تو کیا خطرات ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی نامینیشنز کینسل ہو جائیں؟ تو یہ خطرہ بالکل تھا، کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہے، جو توشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے، لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ معاملات جب ہم نے ڈسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے پاس میں یہ لے کے گیا، ساتھ باقی بھی وکلاء تھے، اور ان کو یہ ہم نے دونوں سوالات کے جواب دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں، جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے میں کا، اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں، یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا، کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے۔ الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں، جنرل الیکشن میں۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے توشہ خانہ والا، جس کی شاید کل سماعت ہے، وہ جلد سے جلد اس کی سماعت ہو، اس کا فیصلہ ہو۔ جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرا پارٹی الیکشن ایز چیئرمین دوبارہ لڑ لوں گا۔ فی الحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں، انٹرا پارٹی الیکشن۔ اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں، جو بھی پینل ہے، وہ پینل میں اپروو کرتا ہوں۔ آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کرائیں۔ تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس، اور وہ سینئر لیڈرشپ نے وہ بھی اپروو کر دیا۔ سو الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشنز، وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے۔ اب تیسرا سوال آیا، تیسرا سوال یہ آیا کہ ان کے نامینیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے، کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے وہ کون کون ہوں گے۔ اس کے اوپر مختلف لوگوں کی کے نام آئے، ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں، اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمین ان کا نامینیٹڈ کیئر ٹیکر، نامینیٹڈ کیئر ٹیکر چیئرمین کون ہوگا، یعنی جب تک کہ وہ اپنا الیکشن نہیں لڑتے انٹرا پارٹی چیئرمین کے لیے وہ کون ہوگا۔ بہت سے قدآور شخصیات کے نام سامنے آئے، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدآور شخصیات ہیں وہ مستقل عہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے، وہ عارضی عہدے، ان کو عارضی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا شخصیت چاہیے جو کنٹروورشل نہ ہو اور جو کیئر ٹیکر موڈ کا، یہ عارضی طور پہ یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا کردار ادا کر سکے۔ تو اب جو میں نام جو انہوں نے سلیکٹ کیا اور جو نام میں لینے لگا ہوں، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ قدآور تو ہیں لیکن وہ ٹیمپری ارینجمنٹ کے لیے بالکل مناسب ہیں، اور ان کی نامینیشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی -1 فارمولہ نہیں ہے
یہ کوئی کو نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کے اپنے نامنی ہیں اور یہ ایک عارضی طور پہ جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں۔ یہ جو ریومرز چل رہے تھے کل کے یا اسے پہلے بھی کہ کوئی -1 ہم کریں گے، بالکل نہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان ہیں اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں۔ کاغذ پہ اگر آپ چیئرمین ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں۔ ابھی چونکہ ہم نے قانونی جو ہماری کارروائی ہے وہ پوری کرنی ہے، قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں، الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا، وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عہدیدار ہیں، ایک رکن ہیں، اور وہ یہ ٹیمپرری جو ان کا ایک نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا، لیکن اگر بیرسٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کی بات بھی سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آئی ایم اسپیچلیس، لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا، یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر یا میرے ضلع کے اوپر یا کے پی کے اوپر یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر، اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا۔ پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے۔ خان صاحب لیڈر ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے۔ خان صاحب لیڈر چیئرمین تھے، چیئرمین ہے، اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اصوک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے۔ میری سب سے ہو سکتا ہے کل ہی ہو، اللہ کرے کل ہی ہو، لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے، پی ٹی آئی وہی ہے، کام وہی ہے، سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کی اور خان صاحب چلا رہے، وہی ہمارا اول ہے، وہی ہمارا آخر ہے، وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے۔ میں صرف آپ سے فی الحال اتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں، اللہ ہمیں ہمت دے کہ اس باری ذمہ داری کو ہم مشکل وقت میں نبھا سکیں، کہ جن لوگوں نے یہاں تک ہمیں لے آئے اور یہ سٹیپ خان صاحب نے لینا پڑا، یہ دن واپس ریورس ہو جائے اور واپس عوام کا اصل لیڈر وہ واپس عوام میں آ کے کھڑے ہو سکے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ون ایٹ اے ٹائم پلیز، آپ اونچا بول۔ جی دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ جو قداور شخصیات تھیں بہت ساری، وہ چونکہ اپنے مستقل عہدوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپرری ایک عارضی طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے، اور اسی لیے وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے۔ پولیٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ جب عمران یہ چونکہ آپ سمجھیے کہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، اس لیے اس میں کوئی پرماننٹ ہم پولیٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے۔ ایک سیکنڈ ون ایٹ ٹائم، پہلے آئے ہیں، پہلے بات۔ سر اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی
دیکھیں جی یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ اسی جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی اسی کا توڑ ہے. یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی اسٹریٹجی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. یہ کوئی -1 نہیں جس طرح میں نے کہا, یہ کوئی کو نہیں. اور یہ جو نامینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیور نامینیشن ہے اور پیور ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قداور شخصیت لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. کل جب یہی بات شیر افضل مروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا, اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ سے ہم نے ان کی ٹرولنگ بھی دیکھی. وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے, وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہے. تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غدار لوگ موجود ہیں, اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملے؟ نہیں دیکھیں جی, وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات, کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وہ صرف ڈفرینس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اسے میری یہ فیصلے کو اپروو کرا لیں, اور اپروو جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہے, وہ فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی. تو وہ جب شام کو جیسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپروو کر دیا. تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں, مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی, میں اس لیے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں. تو اس لیے کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزالو کر لوں گا. جسٹ اے سیکنڈ. کیئر ٹیکر چیئرمین یہ نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں, بھارتیہ جنتا پارٹی میں. ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ اعتراض کھڑا کر دے. کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا, تو قانونی کاروائی پوری کریں گے. کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو, تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں. نمائندے کے طور پر ہم نے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, لطیف کوسا صاحب اور نعیم الجوزا صاحب کی, وہ دونوں اڈیالہ جیل کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب ہی چیئرمین ہوں گے. تو پھر آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہی ہے, آدھا گھنٹے پہلے کی بات. جی دیکھیں, پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے, اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں. لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پہ میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں, قانونی طور پہ جو بھی اور ہو. آپ کے پاس بڑے سیاسی لوگ ہیں, روک صاحب بھی تھے, باقی بھی لوگ تھے, برسٹر صاحب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں, آپ کا فیصلہ ہے. لیکن شاہ محمود جیسے لوگ اور پرویز الہی جیسے لوگوں کو چھوڑ کے برسٹر صاحب کا ان کے حوالے سے انتخاب کرنا, یہ حکمت کیا ہے, یہ بھی بتائیے. یہی میں نے آپ کو بتایا نا جی, کہ وہ جو اتنے لوگ تھے جو ہمارے بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ مستقل عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ مستقل عہدوں پہ ہی رہیں گے. وہ ان کو مناسب نہیں ہے کہ ان کو آپ اٹھا کے مستقل عہدوں سے ہٹا کے ایک ٹیمپرری عہدے پہ لے آئیں. تو اس لیے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ ایک تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کر رہے ہیں, اور اس لیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو ہم پھر بعد میں ہٹائیں اور وہ پھر ٹیمپرری طور پہ آئے. ان کے بڑے اپنے ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہیں, اور وہ چونکہ پرماننٹ نیچر کی ہیں اس لیے ہم وہ پرماننٹ نیچر والے لوگوں کو کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ ہفتے میں کرانے جا رہے ہیں, ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں, جھنڈا نہیں لگا سکتے, موو نہیں کر سکتے, ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ایک سوال تو یہ دوسرا یہ کہ الیکشن کرا کہاں رہے ہیں, اور اگر گرفتاریاں ہوتی تو پھر وہ کون سی آپ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ. دیکھیں, ہمارے جو الیکشن کمشنر ہیں, چیف الیکشن کمشنر, اور ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے لوگ ہیں, وہ پوری طرح آئین کے مطابق صاف شفاف الیکشن کرائیں گے. جو الیکشن کا پروسیس ہے اور کس جگہ پہ ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, اس میں میری کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہی اپنے قواعد اور جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق بنائیں گے. نو
دیکھیں جی، یہ جو آپ نے سوال پوچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کیسز جو ہیں اتنے، میں نے ان کو ایگزامن کیا ہے، اتنے وہ ان کے بیس لیس کیسز ہیں، بے بنیاد کیسز ہیں کہ اس میں یہ کنوکشن اپ ہولڈ نہیں ہوگی، لیکن جب وہ وقت آئے گا تب دیکھیں گے. ابھی فی الحال تو ہمارا یہ آج کا فیصلہ ہے. عالیزہ خان بولٹی سے اچھا سر، عالیزہ خان بولٹی سے سر، یہ بتائیے کہ یہ ابھی اسی سوال کو پوچھ دے رہا ہوں کہ آئندہ انتخابات جنرل الیکشن جو 2024 کے ہوں گے، ان میں چیئرمین وجے صاحب ہوں گے یا چیئرمین وجے عمران خان بطور چیئرمین لڑیں گے؟ میرا خیال ہے جی اس کا سوال کا جواب تو میں یہ دے سکتا ہوں کہ ہماری نظر میں اس سے پہلے عمران خان صاحب چیئرمین بھی ہوں گے اور اس سے پہلے انشاءاللہ وہ جنرل الیکشن میں حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ہی ہوں گے ہمارے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ سوال جو ہے یہ آئی تھنک آپ نے سمجھا نہیں کہ میں نے کیا ابھی گفتگو کی. علی ظفر صاحب، الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے ساتھ آپ کی نیشنل کونسل کو بھی اڑایا ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، تو نیشنل کونسل کے الیکشن بھی ساتھ ہوں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے اس کے علاوہ اگر ہوئے تو پھر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی سارے پینل میں نے ایک جتنے باقی پینل کے لوگ ہیں اور مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کے نامینیشنز فائل ہوں گی اور وہ باقاعدہ الیکشن ہوگا جس طرح قانون کہتا ہے، جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے. میں پھر دہراتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے کیونکہ الیکشن ہم کرا چکے تھے، لیکن ہم پھر بھی اس کو مان رہے ہیں کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق کسی قسم کا بہانہ نہیں دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو یا کسی اور کو کہ وہ یہ الیکشنز میں ہمیں حصہ لینے سے روکے. شکریہ، بہت تھینک یو ویری مچ. سر ایک منٹ سر، آپ سے تمغہ اتار لیں. ان کے ایسٹس لے کے جا رہے ہیں آپ، میرا رومال نظر آ رہا تھا. آپ کے بھی نا تمغے لگ رہے ہیں.